حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر ملک شام چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ملک شام کے جو گورنر تھے امیر معاویہ، ان سے حضرت ابو ذر کا زکوٰۃ سے متعلق ایک مسئلے میں شدید اختلاف ہو گیا، اور اس اختلاف کے نتیجے میں دونوں کے درمیان تلخی پیدا ہو گئی۔ امیر معاویہ نے حضرت عثمان کو خط لکھا، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو امیر المؤمنین تھے انہوں نے حضرت ابو ذر کو حکم دیا کہ مدینہ آ جائیں۔ چنانچہ مدینہ آئے تو یہاں بھی حضرت عثمان سے اسی مسئلے پر ان کی بحث ہوئی، اور یہ بحث بڑھتی چلی گئی۔ اور دوسری طرف حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ ایسا مزاج تھا، خاص ذوق تھا اور کچھ انفرادی خصوصیت تھی، اس کی وجہ سے مدینے میں رہنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ چنانچہ حضرت عثمان کی اجازت لے کر کے وہ مدینے سے دور ایک بستی ربضہ نامی تھی صحرا میں، وہاں جا کر کے آباد ہو گئے، اور اسی صحرا میں ربضہ نامی بستی میں ان کی وفات بھی ہو گئی۔ وفات سے پہلے انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا تھا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے ساتھ کچھ لوگ اور بھی موجود تھے، کہا ہے کہ تم میں سے ایک شخص صحرا میں مرے گا، اور جب اس کی موت کا وقت ہوگا تو مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں پہنچ جائے گی۔ حضرت ابو ذر نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ خدا کی قسم مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو حکم دیا کہ باہر جا کر راستے پر انتظار کرو، کچھ لوگ آ رہے ہوں گے۔ کچھ دیر انتظار کے بعد دیکھا کہ مسلمانوں کی ایک ٹولی آ رہی ہے، ایک جماعت آ رہی ہے۔ چنانچہ ان سے سارا ماجرا کہہ سنایا اور ان کو لے کر کے آئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے تھے، اور پھر ان کو نہلایا گیا، دھلایا گیا، اور کفن دے کر کے ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی، اور ان کو وہیں ربضہ نامی بستی میں ہی ایک کنارے پر ان کو دفن کر دیا گیا۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی کہ وہ یموت وحدہ، حضرت ابو ذر سے متعلق کہ وہ اکیلے ہی وفات پائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ان پورے واقعات کی جو تفصیل ہے وہ طبقات ابن سعد میں بھی ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت زید ابن وہب جو تابعی تھے حضرت ابو ذر سے، انہوں نے بیان کیا ہے۔ اس میں حضرت ابو ذر کے حضرت عثمان سے پھر حضرت معاویہ سے جو اختلافات ہوئے اس کی پوری تفصیل اس میں ذکر کی گئی ہے۔